نبی کا علم کی بنیاد براہ راست اللہ کی وحی پہ ہوتی ہے۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کے علم کی بنیاد عقل پہ نہیں ہوتی، تجربے پہ نہیں ہوتی، تجزیے اور مشاہدے پہ نہیں ہوتی، نبی کے علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو بات اللہ کے نبی کہتے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نبی جب بھی کلام کرے زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، نبی کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے جو بھی پیشین گوئیاں ارشاد فرمائیں وہ سب پوری ہوئی۔ قرآن نے حضور کی پیشین گوئی کا ذکر کیا، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہوگا یا نہیں؟ کفار برباد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے آقا نے جو بھی پیشین گوئیاں دی وہ سب پوری ہوئی۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ ایک پیشین گوئی کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول کی دربار میں آتے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں لہرا کے کہا، شراکا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایران کی فتح کے بعد ایران کے خزانے سے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ کوئی گالی نہ بولے، ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ بولے کہ ہر ٹائم بولے، کدی اپنے نہیں بولیں گے، کوئی تو اپنے کدی نہیں بولیں گے، کوئی ایسی گل نہیں۔ تسی آرام کرو، آکو تو تھوڑے واسطے کو گرین ٹی دا انتظام کروانا، ویسے دعوت ہے الحمدللہ، اللہ برکت دے، ایک ایک لقمہ اللہ اس امت کی صحت کا باعث بنائے، آمین گرج کے بولو۔ واقعہ یہ ہوا، میرے آقا سفر ہجرت پہ روانہ ہوئے، صدیق اکبر رسول کے ساتھ ہے۔ اب مکہ سے لوگوں نے پیچھا کیا رسول کا، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل اعلان کر چکا تھا جو رسول کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ایک شخص ہے بڑا بہادر تھا مکے کا، اس کا نام تھا سراقہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ۔ سراقہ نے اللہ کے پیغمبر کو پا لیا۔ ہجرت کے رات تلوار نکالی، اچانک سے رسول پہ حملہ کرنے لگا۔ اللہ نے میرے آقا کو خبر دی، محبوب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رسول کا ناگواری کے انداز میں سراقہ کو دیکھنا تھا کہ زمین سے برداشت نہ ہوا، زمین پھٹی اور یہ سراقہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ تخنوں تک سراقہ زمین میں اتر جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی حالت غیر کو دیکھا تو رسول کے سامنے جھولی پھیلا دی، ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ کے نبی میں ارادہ قتل واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جائے سراقہ کی یاد کر سے محمد اپنے قاتل کو معاف کر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بدلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے دل گزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سنے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مزے خام کو جس نے کتن بنایا، کھلا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔
اور جاؤ سراقہ کی یاد کر سے میں اپنے قاتل نو معاف کر. حضور نے معاف کیا, زمین نے اگل دیا. سراقہ باہر نکل آیا. اب یہ 4 قدم تو پیچھے ہٹا, 4 قدم ارادہ بدلا. کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, اتنا بہادر اور پا کے بھی نبی کا سر نہ لا سکا. نبی کو پا کے بھی نبی کا سر نہ لا سکا. اس کی طبیعت خراب ہوئی. 100 اونٹوں کا لالچ اس کے دل میں تھا. یہ دوبارہ آگے بڑھتا ہے اور شیر کی طرح چپٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے دوبارہ اسے مڑ کے ناگوار نظروں سے دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے زمین میں سراقہ کو نکل لگا. اب پہلے ٹخنوں تک تھا, اب یہ گھٹنوں تک زمین میں اتر جاتا ہے. لیکن بدبخت جانتا تھا, تب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں حالت کفر کا ذکر کر رہا ہوں. یہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے, رب اپنے نبی کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. دوبارہ زمین نے اگل لیا. اب اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیا اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. حضور فرماؤ کی یاد کر سے جا, تینوں معاف کیتا, جا. سراقہ تیسری مرتبہ لوٹ کے پھر نبی بھی آیا. اس کے بعد تو زمین نے اتنی شدت سے پکڑا کہ یہ رام تک زمین میں اتر جاتا ہے. اب اس کی چیخیں آسمان کو پہنچی. زمین نے نکلا بھی صحیح اور یوں کر کے جکڑا بھی صحیح. چیخیں مار کے کہتے ہیں محبوب میں آپ کا محافظ بن کے چلتا ہوں اور منزل پہ پہنچا کے آؤں گا. تیسری مرتبہ میرے آقا نے اپنے قاتل کو معاف کیا. یہ نبی کا محافظ بن کے آگے چلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر دور تک ہے. میرے آقا نے فرمایا سراقہ تو اب چلا جا. سراقہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مدینے آؤں گا, آپ پہ ایمان بھی لاؤں گا, آپ کا دیدار بھی کروں گا. کچھ دنوں کے بعد یہ سراقہ سفر کر کے مکے سے مدینے آیا. آپ کا ہاتھ جوڑ کے گردن جھکا کے نبی کے سامنے بیٹھے, آنکھوں میں آنسو جاری ہے, رو کے کہتے ہیں محبوب میں وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ آپ نے قتل کا ارادہ لے کے تلوار اٹھائی ہے. اللہ کے نبی میرے دل میں ایمان اتر چکا ہے. اللہ اپنے نبی کو کسی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑتا. محبوب مجھے معاف کر دیجئے, آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. میری آقا نے سراقہ کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھا, اس کا چہرہ اٹھا کے آقا نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد سراقہ کا ہاتھ پکڑ کے آقا نے ہوا میں لہرا کے کہا میرے یاروں جانثاروں وفاداروں آسمان رشتوں ہدایت کے ستاروں, سراقہ کا ایمان لانا اتنا مقبول ہو چکے. میں محمد اعلان کرتا ہوں اب کچھ عرصے کے بعد اعلان سدا کیا جائے گا. کس طرح کے شاہی کنگن لا کے ہمارے قدموں میں ڈھیر کیے جائیں گے اور وہ کنگن میں سراقہ کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. جو بات اللہ کے نبی نے بشیر کو انسان فرمائی ہے, بے شک دور تو فاروق اعظم کا ہے لیکن اللہ نے نبی کے جملوں کو پورا کر دیا ہے. نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتے ہیں. نبی جو کہہ دے اللہ اسے پورا کر کے دکھا دے. جناب فاروق اعظم کا دور ہے. مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے امیر باہر آئے. امیر المومنین نے دیکھا, فرمایا یہ سونے چاندی کا ڈھیر کہاں سے آیا؟ صحابہ نے عرض کی امیر المومنین ہم نے ایران کو فتح کیا ہے اور یہ کسرا کے شاہی کنگن ہیں جو رسول کے قدموں میں ڈھیر ہوئے پڑے ہیں. فاروق اعظم کو رسول کی پیشین گوئی یاد تھی. میرے آقا نے فرمایا سراقہ, میرا سراقہ کہاں ہے؟ جی امیر المومنین. فرمایا قریب آؤ, سونا رسول نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے لیکن میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے شاہی سونے کے کنگن پہناؤں گا
اس لیے کہ یہ تیرا خاصہ ہے اور یہ پیشین گوئی رسول اللہ نے اپنی زبان سے دی ہے۔ فاروق اعظم نے سونے کے کنگن اٹھائے، سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے اعلان کیا ہے آج نبی کی پیشین گوئی عمر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ کیا بات بہت خوب۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ بے شک۔ نبی